الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے حق پوشی کی یعنی حق کو چھپایا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم یعنی بہت دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مطففین میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بات دراصل یہ ہے کہ ان کی بدعمالی کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ یہ دونوں آیات بڑی مشابہ ہیں، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جامع اور مفصل قانون بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے حق کو چھپایا، جن لوگوں نے حق پوشی کی، جن لوگوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی، جو لوگ اپنی انانیت اور اپنے تکبر کی بنا پر حق کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بس جس میں ہمارا فائدہ نظر آئے، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو حق کو تسلیم کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر فرما دیا ہے کہ وہ تمہارے دلوں پر مہر لگا سکتا ہے، وہ تمہارے کانوں پر مہر لگا سکتا ہے، تمہاری آنکھوں پر پردہ آ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ وجہ اس نے بالکل ظاہر اور ہر انسانیت کے لیے یکساں رکھ دی ہے کہ تمہیں اللہ کے قانون کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسری آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ چیز سکھائی، ہم یہ حدیث بارہا سن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب بندہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو اس کے دل سے صاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے اور اس گناہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دوبارہ کرتا رہتا ہے، تو وہ ہمارے دل کو اور سیاہ کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالی کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیے، اگر گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کریے، دوبارہ نہ کیجیے اس کو۔ اس کا بھی قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو شخص گناہ دوبارہ کرے گا تو اس کا دل زنگ آلود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، وہ تمام انسانیت کے ساتھ یکساں ہیں۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بے شک اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ انسان ہی ہیں جو ظالم ہیں۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم اور جاہل واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرما دیا ہے بالکل اسی طرح کہ جیسے کوئی شخص اگر زہر کھائے تو اس کا نتیجہ، اس کا انجام واضح ہے کہ اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک چیز یہ کہ ہم اپنے دلوں کی نرمی کیوں چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں ہے، بے شک جنت